IMF جو ایک سینیریو چل رہا ہے، ہم اپنی اکانومی کو درست نہیں کر سکے، ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، آمدنی کم ہے، ہم لوگ ڈیفیسٹ فائنانسز میں تھے۔ جب آمدنی کم ہو اور اخراجات زیادہ ہو تو پھر آپ لون پر چلتے ہیں۔ اب جو لینڈر ہوتا ہے وہ کیوں دیتا ہے؟ دنیا کے لینڈرز ہیں ان دا فارم آف IMF، ورلڈ بینک، ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کے پاس پیسہ آتا ہے دنیا کی جو رچ اکانومیز اور بڑی اکانومیز، وہ وہاں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور وہ اس لیے نہیں کرتی ان دا نیم آف ہیومینٹی کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ وہ کریں۔ آپ کے کرپٹ حکمران آپ کو غربت میں رکھیں اور آپ کی غربت دور کریں، امریکہ، فرانس، برطانیہ، وہ کہیں گے یہ کون سی عقل مندی ہے جی؟ وہ کہتے ہیں ہم ادارے بناتے ہیں، بہت بڑا بینک بناتے ہیں، ہم اس میں سارے کنٹریبیوٹ کریں گے، ہم بگ اکانومیز، اور وہاں سے آپ آئیں پیسے لینے کے لیے۔ لیکن جب آپ پیسے لینے آئیں تو ہمارا ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کس طرح پے بیک کریں گے، اور ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، اکنامک انٹرسٹ ہیں، ان کو کس حد تک سرو کریں گے تاکہ ہماری اکانومی مزید مضبوط ہو اور ہم مزید کنٹریبیوٹ کرنے کی پوزیشن میں۔ ہم تو یہ بینک کے طور پر چلا رہے ہیں، ہمارا تو بزنس ہے۔ پھر وہ کنڈیشنالٹیز دیتا ہے آپ کو، ان شرائط پر پیسہ ملے گا۔ دو شرائط ہوتی ہیں، ایک ہمیں انشور کرو کہ آپ آمدنی میں اضافہ کر کے ہمیں واپس کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس تو کوئی طریقہ کار نہیں، اگر آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہوتے تو آپ سے قرضہ لینے آتے۔ اب آپ کو ایک کنڈیشن پر ملتا ہے، آپ فول پروف میتھڈ سے شو کریں کہ یہاں سے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور دنیا میں فول پروف میتھڈ یہ ہے کہ جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پر ٹیکس کا اضافہ کر دو، وہ اضافہ شدہ بھی دے دیں گے۔ اور اس میں دو ہی چیزیں آتی ہیں، ایک پٹرول، ایک بجلی، یہ دونوں کے ریٹ انہوں نے ڈبل کر دیے۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو ڈبل ریٹ کر کے عوام سے فالتو پیسہ آئے گا، اب یہ ہمیں واپس مل جائے گا۔ ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ان کی عوام کا کیا حالت ہوتی ہے۔ اب مہنگائی بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی، آپ کی پرچیزنگ پاور کم ہوگی، اور پرچیزنگ پاور جب کم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، چیزیں بکنا کم ہو جاتی ہیں۔ جب چیزیں بکنا کم ہو جاتی ہیں تو پھر جو سپلائی ہے، جو کمپنیز چیزیں تیار کرتی ہیں، وہ اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں اور امپلائیز کو لے آف کرنا شروع کر دیتی ہیں، چونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کم ہو گئی۔ اور پھر حکومت نوٹ چھاپتی ہے تنخواہیں دینے کے لیے، اب افراط زر ہوتا ہے اور اس سے مزید مہنگائی ہوتی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی سلو ہو گئی۔ اس کو اکنامک ٹرم میں اسٹیگفلیشن کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انفلیشن، انفلیشن ہوتا ہے چیزوں کی قیمتوں کا بڑھ جانا۔ اگر اس کے ساتھ یہ بھی چیز جڑ جائے کہ سلگش اکنامک گروتھ ہو جائے، GDP گروتھ ریٹ آپ دیکھیں گے یہ ایک دم نیچے آئے گی۔ اب پچھلے سال تو 6% کے قریب ہو گئی نا، اب یہ 2-3% بھی کرنا ان کے لیے محال ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عوام کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی، انہوں نے چیزیں مہنگائی کی وجہ سے کم خریدنی ہے، کم خریدیں گے تو پھر پیداوار کم ہوگی، جب پیداوار کم ہوگی تو GDP کم ہو گیا۔ اور پھر کمپنیاں کیا کرتی ہیں، جب ان کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی تو پھر وہ سپلائی کو کم کریں گے، مینوفیکچرنگ کم کریں گے، تو وہ امپلائیز کو لے آف کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر ملک میں ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے۔ اب پاکستان میں ان امپلائمنٹ بڑھے گی، ساری ورلڈ میں بڑھے گی۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ساری دنیا میں آئل پرائس ہائیک ہوئی ہے، جس سے کیا ہے کہ جو چیزوں کی قیمتیں ہیں، باقی بھی آئٹم، فوڈ کے آئٹم ہیں، آئل کے آئٹم ہیں، یہ سارے کے سارے آئٹم ایکسپینسو ہو جانے ہیں، اور جب ایکسپینسو ہو جانے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، اور جب ڈیمانڈ کم ہوگی تو پھر اکنامک جو GDP گروتھ ریٹ ہے ساری ورلڈ کا نیچے جائے گا، اور پھر کیا ہوگا، ملک میں امپلائمنٹ کے جو چانسز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، کمپنی، پرائیویٹ کمپنی بلکہ لے آف کریں گی، لوگوں کو نکالیں گی، جس سے اس کو کہتے ہیں کہ وی آر انٹرنگ انٹو اکنامک ریسیشن۔